بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ مہدی پٹنم پی ایس میں کمپلینٹ لکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہاکی گراؤنڈ میں عید کی نماز پڑھی گئی ہے، جبکہ دین اسلام میں صرف دو ہی عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کی آمد ہم سب کے لیے خوشی کی چیز ہے، خوشی کا موقع ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کام کریں جس کو نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 23 سال اس دنیا میں باحیات رہے، پھر اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام کا دور آیا، 100 سال کا دور رہا، نہ حضور علیہ السلام نے کہ عید کی نماز نہیں پڑھی اس دن، اور نہ صحابہ اکرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں یہ بات نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے اس دن کوئی عید کی نماز پڑھی ہو۔ لہذا ہم سب اس کی مذمت بیان کرتے ہیں، اور ہم سب کے لیے یقیناً یہ خوشی کا دن ہے، نبی کی آمد ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک کے نذرانے پیش کریں۔ یہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جام کوثر پیش کر رہے ہوں گے، اس وقت فرشتے بعض لوگوں کو دور ہکالتے رہیں گے، تو حضور علیہ السلام ان کو دیکھ کر فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو قریب آنے دو۔ تو فرشتے فرمائیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ وہ امتی ہے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرتے رہے۔ جب حضور علیہ السلام یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سحقاً سحقاً، ان کو دور کر دو، ان کو دور کر دو فرمائیں گے۔ تو اس لیے تمام عالم اسلام سے، تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کی مذمت بیان کرے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو پیارے نبی علیہ السلام کی مکمل سیرت پڑھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، ایک نادان مولوی کی مجھے ویڈیو کلپ سننے کو ملی۔ بہت زیادہ تعجب ہوا۔ میں نادان کیوں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو آگے پتہ چلے گا، کس اعتبار سے وہ نادان ہے۔ ہر اعتبار سے نادان ہے، لا علمی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایک واقعہ جو ہمارے حیدرآباد دکن میں پیش آیا تھا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن، یعنی 12 ربیع الاول شریف کے دن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ایک خطبہ جو جامع نظامیہ کے فاؤنڈر ہیں، بانی جامع نظامیہ امام محمد انوار اللہ فاروقی چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جو خطبہ ایجاد کیا، انہوں نے وہ خطبہ پڑھا اور شکرانے کے طور پر نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا فرما لی۔ اور وہ ہمارے سنی حسینی عالم ہے، فقط سنی نہیں بلکہ حسینی عالم ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا اور معذرت خواہی بھی کر لی علماء سے، عوام سے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے مان لیا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اعتراف کر لیا، انہوں نے اپنی غلطی کو قبول کر لیا، معذرت بھی چاہ لی، معافی بھی مانگ لی۔ اس کے باوجود بھی فتنہ کرنا، فتنہ انگیزی کرنا، شر پھیلانا، یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جب اللہ رب العالمین توبہ کرنے سے معاف فرما دیتا ہے تو آپ لوگ کون ہوتے ہیں اس کو پھیلانے والے، عام کرنے والے؟ تو بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ علامہ صاحب نے نماز پڑھا دی، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو چڑھ یہ ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشیاں ہم اہل سنت والجماعت مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اصل چڑھ ان کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ وہ تو ان کو بہانہ مل گیا، اور یہ نادان مولوی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خوشی مناتے ہیں، ہم بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ عید نہیں ہے۔ اس نادان کو یہ تک نہیں معلوم کہ عید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عید کا مطلب ہی خوشی کے ہیں، خوشی مطلب کیا ہے؟ عید۔ اور یہ آج تک یہی فتوے لگاتے رہے، ان کی کتابوں میں یہی موجود ہے، اور یہ یہی بیان کرتے رہے کہ یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ اور یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم
خوشی مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر عید نہیں ہے کہہ کے عید کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تمہارا ایک پوسٹر بتاؤ، تمہارا ایک بائنر بتاؤ، تمہارا ایک جلسہ بتاؤ، تمہارا ایک اجلاس بتاؤ جس میں یہ لکھا ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم لوگ آج تک فتوے دیتے رہے، تم لوگ کیسے خوشی مناؤ گے؟ تم لوگ خوشی منانے، خوشی کا اظہار کرنے پر بدعت کے فتوے لگاتے رہے، ناجائز کے فتوے لگاتے رہے، پھر تم کس منہ سے جو ہے خوشی منانے کا اظہار کر رہے ہو؟ اور یہ مولوی کہتا ہے، بڑی تعجب کی بات ہے کہ عیدیں صرف دو ہی ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ، رمضان شریف کی جو عید ہے وہ، اور قربانی کی جو عید ہوتی وہ، اور اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے۔ یہ نادان ہے، نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بگ دیتے ہیں، نہ کوئی دلیل ان کے پاس موجود ہے اور دلائل کی روشنی میں بات نہیں کرتے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنی عیدیں ہیں حدیث میں۔ اب دیکھیں عیدیں کتنی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ بخاری کی حدیث نمبر ہے 5572 5572۔ حدیث پاک کیا ہے؟ سماعت فرمائے۔ قال ابو عبید ثم شہدت العید مع عثمان بن عفان فکان ذلك یوم الجمعۃ۔ پھر میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانے میں عیدگاہ میں حاضر تھا۔ فصلى قبل الخطبۃ ثم خطب فقال یا ایھا الناس۔ اس دن جمعہ بھی تھا، یعنی کہ جس دن وہ گئے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ جمعہ کا بھی دن تھا۔ آپ نے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں، آج کے دن تمہارے لیے دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں، یعنی آج کا دن جو جمعہ کا دن تھا، فرماتے آج کے دن تمہارے لیے دو عیدیں جمع ہو گئیں، عید اور جمعہ۔ پھر اطراف کے رہنے والوں میں سے جو شخص پسند کرے جمعہ کا بھی انتظار کرے، اور اگر کوئی واپس جانا چاہے نماز عید کے بعد ہی تو وہ واپس جا سکتا ہے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ یعنی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو عید کا دن ہے وہ عید کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے، تو ہفتے میں ایک بار جمعہ کا دن آ رہا ہے، تو مہینے میں کتنے جمعہ آ رہے ہیں؟ اگر ہم کہہ لیں 4 جمعہ آ رہے ہیں تو ایک مہینے میں 4 عیدیں آ رہی ہیں، تو پھر 2 عیدیں کیسی ہو گئی؟ ہم صحابی رسول کی بات کو مانیں یہ وہابیوں کی بات کو مانیں گے؟ آپ بتائیے۔ یہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ ترمذی شریف میں کیا بیان کیا گیا؟ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ ان عقبۃ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عرفۃ یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن اور یوم النحر یعنی جو قربانی کا دن ہے، وہ ایام التشریق اور جو ایام تشریق ہیں، یعنی 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، عرفہ کا اور یوم النحر اور ایام تشریق جو باقی کے بیان کی، یہ 5 دن کہاں کے عید کے دن ہیں۔ کتنے؟ 5 دن عید کے دن ہے۔ یہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دیکھیں ترمذی شریف حدیث نمبر 773۔ اس کے بعد میں ایک اور حدیث مسند امام احمد بن حنبل کی، حدیث نمبر ہے 8012 8012۔ حدیث پاک کیا ہے دیکھیں۔ عن عامر بن لدین الاشعری عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول فرماتے ہیں ان یوم الجمعۃ یوم عید، کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم الا ان تصوموا قبلہ وبعدہ، کہ یعنی کہ جو عید کا دن ہوتا ہے اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا اگر اس میں روزہ رکھنا ہے، یا ایک دن بعد کا روزہ رکھنا، ایک دن پہلے کا، یعنی ہفتے کا روزہ رکھ لینا یا جمعرات کا روزہ رکھ لینا۔ تو کتنے دیکھیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، پھر جمعہ کا دن، اور مہینے میں اگر 4 جمعے آتے ہیں تو ہر مہینے 4 بار عید آ رہی ہے، تو ہم ایک کاؤنٹ کر لیتے ہیں جمعہ کے دن کو، پھر ایام تشریق کے 5 دن، تو ہماری سال میں تو 8 عیدیں ہو رہی ہیں جو صحیح احادیث میں وارد ہے۔ پھر 2 عیدیں کیسی ہوئی؟ پھر ہم اس کو جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن 12 ربیع الاول شریف، جس تاریخ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ہم اس دن کو، اس تاریخ کو نہ صرف عید میلاد النبی کہتے ہیں بلکہ ہم عید الاعیاد کہتے ہیں کہ یہ عیدوں کی بھی عید ہے، ساری عیدیں اس عید پر قربان، کیونکہ وہ باقی عیدیں
اسی نبی کے صدقے میں ملی ہیں، تو ہم جب وہ عیدیں اس نبی کے صدقے میں پائے ہیں، ہم وہ عیدوں کو مناتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ دن عیدوں کی عید ہے جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اعتراض کہتے ہیں صرف 2 ہی عیدیں ہیں۔ کیسی نادانی ہے، جب عقلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، عقیدے میں کمزوری آ جاتی ہے، تب ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ اصل میں ان کو ایک بہانہ ہونا تھا، تو ہمارے علامہ صاحب سے ایک بھول ہو گئی، تو وہ ان کے لیے ایک بہانہ ہو گیا، اب اس کو پکڑ کے وہ لوگ ایشو کر رہے ہیں، غلط فہمی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، حالانکہ خود کو نہ قرآن کا علم ہے نہ احادیث کا علم ہے۔ لوگوں کو جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، ان کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہے، شر ان کا کام ہے، ان کا کام اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم فرما، ہم سب کو حسینی سنی بنا اور اسی پر ہم سب کو موت عطا فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اور آپ کی آل پاک علیہم السلام سے، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تمام اولیاء علیہم الرحمہ سے سچی عقیدت محبت کی توفیق عطا فرما، اور انہی کے طریق پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔